الذين اصطفى فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. فإن آمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم پڑھ رہے تھے نماز کے طریقے کے حوالے سے کہ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جب تم حالت امن میں ہو تو تم نماز ایسے پڑھو جیسے ہم نے تمہیں پڑھنا سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. تو اس حوالے سے ہم نے سجدے کی حیت اور کیفیت اور سجدے کی تسبیحات وغیرہ تک اس کو پڑھا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے ہاتھ میں سے بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 496 ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا باب التکبیر اذا قام من السجود. اس کے تحت حدیث نمبر 752 ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے تو آپ تکبیر کہتے ہیں، یعنی کہ سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے تکبیر کہنا یہ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اچھا، اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں ابو داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر ہے 382. امام ابو داؤد نے اس کے اوپر باب قائم کیا ہے افتتاح الصلاۃ کا، اور یہ حدیث نمبر ہے 725. یہ مشہور حدیث ہے ابو میں سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ 10 صحابہ والی. اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہہ کر سجدے سر اٹھاتے تو بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر اتنی دیر تک بیٹھتے کہ ہر ایک ہڈی اپنے مقام پر آ جاتی. اس حدیث سے ہمیں بات پتہ لگتی ہے کہ تکبیر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھانا ہے اور بائیں پاؤں کے زور پر بیٹھنا ہے. یعنی سجدے سے سر اٹھانے کے بعد جلسے کی جو کیفیت ہے اس کے اندر آدمی کو بائیں پیر پر زور دے کے بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو عربی میں الفاظ ہیں نا کہ حتیٰ یرجع کل عظم الی موضعہ، کہ یہاں تک کہ ہر ایک ہڈی مقام پر آ جایا کرتی تھی، اس کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلسہ نارمل نہیں ہوتا تھا. یعنی ایسا نہیں ہے جیسا ہمارے ہاں طریقہ کار ہے اللہ اکبر پھر اللہ اکبر، نہیں سمجھ رہے؟ اللہ اکبر کہہ کے وہ سجدے میں گئے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے سر اٹھایا، فوراً اللہ اکبر کہہ کے چلے گئے. یہ طریقہ نہیں تھا. آپ جلدی سر اٹھا کے اتنی دیر تک بیٹھتے تھے، اور کیوں وہ ہم پڑھیں گے کہ یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے مقام پر آ جایا کرتی تھی. اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر ہے 1305. کتاب الصلاۃ ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے اس کے اوپر باب ما یجمع صفۃ الصلاۃ وما یفتح بہ ویختم بہ. اس کے تحت یہ حدیث نمبر 1012 ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی افتتاح اللہ اکبر سے کرتے اور قرأت کی ابتداء الحمدللہ رب العالمین سے کرتے، اور رکوع میں پشت کو بالکل سیدھا رکھتے، نہ نیچے رکھتے نہ اوپر کرتے، اور رکوع سے جب سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہوئے بغیر سجدہ نہ کرتے ہیں، اور جب سجدے سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ اس وقت تک نہ کرتے جب تک سیدھے بیٹھ نہ جاتے، اور ہر 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھتے، بایاں پیر بچھاتے اور دایاں پیر کھڑا رکھتے. بایاں پیر کو بچھانا ہے اور دایاں پیر کو کھڑا رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسے کے اندر یہ کیفیت ہوتی تھی. اچھا، پھر اس کے بعد
یہ میرے ہاتھ میں ابو داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 383 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ امام ابو داؤد نے اس پہ باب قائم کیا، باب افتتاح الصلاۃ۔ اس کے تحت وہی ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 727، کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھوں کو زمین پر بچھاتے، نہ ہاتھوں کو سمیٹتے نہیں تھے، اور آپ کی انگلیاں قبلہ رخ ہوتی تھی۔ یہ میں نے سجدے کے اندر جو ہے وہ توجہ دلائی تھی اس حوالے سے کہ سجدے کی میں ہاتھ کی انگلیاں قبلہ رخ ہونا کیا مطلب ہے اس بات کا کہ نماز میں قبلے کی اہمیت اور یہ سجدے کے اندر ہاتھ کی ہیت کا طریقہ ہے۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس حدیث میں سارے محدثین کا اجماع ہے اس بات پہ کہ یہاں انگلیوں کے قبلہ رخ ہونے سے مراد پیر کی انگلیوں کا قبلہ رخ ہونا ہے، کیونکہ سجدے علی وہ ہم نے سجدے کے بیان میں پڑھ لی تھی وہ حدیث، وہ الگ روایت ہے۔ یہاں پہ پیر یعنی انگلیوں کا قبلہ رخ ہونے کا مطلب ہے پیر کی انگلیاں قبلہ رخ ہونا ہے، کیونکہ آپ نے ان کے بیٹھنے کی ہیت بتائی ہے۔ بائیں پیر کو آپ بچھا کے اس پہ بیٹھتے، دایاں پیر کھڑا رکھتے تو وہ کھڑا رکھتے تھے پنجے کے زور پہ جو انگلیاں قبلہ رخ ہوتی تھی۔ اور مزید ہم اس پہ آگے حدیث پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد یہ سنن نسائی ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 402 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر باب قائم کیا ہے، باب الاستقبال باطراف اصابع القدم القبلہ عند القعود للتشہد۔ اس بات کے بیان میں کہ پیروں کی انگلیاں جو ہیں وہ تشہد کے لیے جب آدمی بیٹھتا ہے تو پیروں کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلہ رخ ہوں گی۔ اس کے تحت یہ حدیث ہے عبداللہ بن عمر، حدیث نمبر 1161۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ دائیں پیر کو کھڑا رکھے اور انگلیاں قبلے کی طرف کرے اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھے۔ یہ حدیث بالکل واضح کر دیتی ہے کہ دائیں پیر کو کھڑا رکھ کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ رکھنی ہے، یعنی پنجہ اس طرح رکھنا ہے کہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں، اور بائیں پیر کے زور پہ آپ کو بیٹھنا ہے۔ اب یہاں سے میں بات آگے لے آنے سے پہلے ایک چیز آپ بھائیوں کو بتاؤں۔ ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ ہم جو ہے وہ مثال طور پہ یہ جو دائیں پیر اور بائیں پیر کی جو ہیت ہے اس تک کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک تو وجہ وہی ہے فَإِنْ آمَنْتُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، جب تم حالت امن میں ہو تو نماز ایسے پڑھو جیسے ہم نے تمہیں پڑھنا سکھایا ہے، اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا كما رأيتموني أصلي، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جو کچھ آپ کی ہیت و کیفیت ہوتی تھی صحابہ نے وہ دیکھا، اس کو روایت کیا ہے۔ میں نے نماز سنت کے مطابق پڑھنی چاہیے اس عنوان سے درس میں اس کو بالکل واضح کیا ہے۔ اچھا، پھر یہاں آپ سمجھیں کہ ہمارے عموماً اس حوالے سے بڑی غفلت ہوتی ہے۔ آدمی سجدے سر اٹھاتا ہے، بہت سے لوگ اپنے یعنی کہ پیر کے بل پہ بیٹھ جاتے ہیں، پنجوں کے بل پہ نہیں، پیر کے بل پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ یعنی کہ بیٹھتے اس طریقے سے کہ دونوں پنجے کھڑے کر لیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں، کیونکہ بات سیدھی ہے، یا تو انہیں مسئلے کا علم نہیں ہوتا یا انہیں سنت کی قدر و اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ کہ بات یہ نہیں کہ آپ کسی بھی طرح کر لیں، بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اس طرح کر کے دکھایا تو لہٰذا یہ عمل اسی طریقے سے ہوگا، تو یہ ایک بات سمجھنی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح ابو داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 380 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ امام ابو داؤد نے اس کے اوپر باب تفریح استفتاح الصلاۃ کا باب قائم کیا ہے، حدیث نمبر 721 ہے۔ ابو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ یعنی کہ بیٹھتے نماز میں تو آپ اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کے اس پہ بیٹھتے، بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھتے، بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھتے اور دائیں ہاتھ کی کوہنی داہنی ران سے علیحدہ رکھتے۔ یہ آپ یہ کیفیت کو سمجھیں، یعنی کہ دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پہ رکھتے، بائیں ہاتھ کو، اور دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پہ رکھتے اس طرح کہ یہ ہاتھ ران پہ رکھا ہوا نہیں ہوتا تھا بلکہ پہلو سے جدا ہوتا تھا۔ یہ آپ کے ہاتھ کی کیفیت ہوتی ہے، اور ابھی ہم مزید اس حوالے سے پڑھیں گے۔ اچھا دیکھیں، میں نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی، ابتدا اس نماز کے طریقے کے پہلے جو ہے وہ ویڈیو میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی کہ انشاءاللہ جب یہ طریقہ مکمل ہو جائے گا نماز کا، ہم اس کو پریکٹیکلی بھی ایک 4 رکعتی نماز پڑھ کے بھائیوں کو پریکٹیکلی بھی ایک توجہ دلائیں گے کہ اس طریقے سے انشاءاللہ نماز پڑھی جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تو آپ اپنے بائیں پاؤں کو بچھاتے اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے اور دائیں ہاتھ کو یعنی کہ کوہنی دائیں ران سے علیحدہ رکھتے اور 2 انگلیوں کو بند کرتے، 2 انگلیوں کو، ہاتھ کی 2 انگلیوں کو بند کرتے اور درمیان کی انگلی اور انگوٹھے سے ایک گھیرا بناتے، درمیان کی انگلی اور انگوٹھے سے ایسے گھیرا بناتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے، شہادت کی انگلی سے اس طرح اشارہ کرتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ہاتھ کی، دائیں ہاتھ کی یہ کیفیت ہوتی تھی، دائیں کوہنی دائیں ران سے جدا، دائیں کوہنی دائنی ران سے جدا، ہاتھ اس طریقے سے 2 انگلیاں بند، یہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے یہ ہلکا بنا کے اور انگلی سے اشارہ کرنا ہے کس طرف، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اچھا جی، پھر اسی طرح یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 1229 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ باب قائم کیا، باب الامر بالسکون فی الصلاۃ ونہی عن الاشارۃ بالید ورفع عند السلام ہے واہتمام الصفوف الاول والتراص فیہا بالامر بالاجتماع۔ اس کے تحت حدیث نمبر 873 ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو سلام کہتے وقت یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے اور دونوں ہاتھ سے اشارہ کرتے، سلام کرتے دائیں طرف بائیں طرف دونوں ہاتھ سے اشارہ کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع کیا اور فرمایا کیا تم سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح اشارہ کرتے ہو؟ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تمہارے ہاتھ رانوں پر ہوں اور تم اپنے بھائی کی طرف دائیں اور بائیں دیکھتے ہوئے سلام کہو، دائیں یا بائیں دیکھتے ہوئے اپنے بھائی کی طرف سلام کہو۔ اب حدیث میں یعنی ایک کیا چیز ہمیں سیکھنے کو ملی، ہاتھ دونوں کہاں ہوں، رانوں، بیٹھتے وقت دونوں ہاتھ ہمارے جو نا وہ رانوں کے اوپر ہوں گے۔ ان دونوں ہاتھوں سے نماز کی حرکت کے علاوہ کوئی اور حرکت ہم کریں گے کہ وہ اپنے گمان میں انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کرنے کی کوشش کی کہ سلام کر رہے ہیں تو شاید ہاتھ سے بھی اشارہ کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا ما لیراکم رافع ایدیکم، یہ کیا شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہلا رہا۔ اچھا جی، پھر اسی طریقے سے یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر ہے 165۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر باب قائم کیا، باب صفت الجلوس فی الصلاۃ وکیفیت وضع الیدین علی الفخذین۔ اس کے تحت حدیث نمبر 1210 ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھتے اور جو انگلی انگوٹھے کے قریب ہے اس سے اشارہ کرتے یہاں تک کہ آپ کا بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر بچھا ہوتا۔ ابھی دیکھیں، سمجھے ذرا اس بات کو، میرا اس حدیث کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ پچھلی حدیث جو ہم نے پڑھی کسی بھائی کے ذہن میں خیال آیا کہ جی یہ تو تشہد سے متعلق بات ہے، آپ تو جلسے کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ تو تشہد کے اندر جب اتحیات درود اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ جب کیفیت ہوتی ہے اس وقت اس طرح ہاتھوں کو بنایا، یعنی کہ سنت طریقہ یہ اس طرح دعا مانگنے کا طریقہ جیسے ہم پڑھیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس حدیث کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جلس فی الصلاۃ، اذا جلس فی الصلاۃ، اذا عموم پہ دلالت کرتا ہے جبکہ کوئی قرینہ اس کو حصر دینے کا یا اس کو ایک مخصوص واقعے سے تعلق رکھنے کا قرینہ موجود نہ ہو تو اذا وہ استمرار کا صیغہ ہے۔ کانا اذا جلس فی الصلاۃ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے اندر بیٹھتے وضع یدیہ علی رکبتیہ، اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھتے، ورفع اصبعہ الیمنی التی تلی الابہام، اور اس انگلی کو اٹھاتے جو کہ انگوٹھے کے برابر میں ہوتی، اس انگلی کو اٹھاتے فدعا بہا، آپ اس کے ذریعے دعا کرتے ہیں، آپ اس کے ذریعے دعا کرتے ہیں، وید الیسریٰ علی رکبۃ الیسریٰ باسطہ علیہا، اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران اور گھٹنے پر پھیلا کے رکھتے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ لگا کہ یہ ہاتھ کی جو ہیت کی یہ کیفیت ہے نا، یہ ہر جلسے کے لیے ہے، اس جلسے کے لیے بھی جس میں تشہد ہوتا ہے اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے۔ اور وجہ مزید اور ایسی جو بالکل بات مکمل کر دیتی ہے وہ وجہ ہم یہاں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، تشہد کے اندر بھی پڑھیں گے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 380 ہے۔
امام ابو داؤد نے اس کتاب الصلاۃ کے تحت اس کتاب الصلاۃ میں حدیث نمبر 721 کے تحت اس کو ذکر کیا. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب نماز کے اندر بیٹھتے تو آپ اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں ران کے اوپر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران کے اوپر رکھتے اور دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کو بند کر لیتے, بیچ کی انگلی انگوٹھے کا حلقہ بناتے. اور میں نے دیکھا کہ آپ یعنی کہ حدیث کی جو راوی بشر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے انگوٹھے اور درمیانی انگلی کا حلقہ بنایا اور شہادت کی انگلی سے آپ نے اشارہ کیا, یعنی کہ یہ آپ کا جلسے میں بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہی اس طریقے سے تھا. اچھا, پھر جیسے کہ ہم نے یہ جو صحیح مسلم کے اندر حدیث پڑھی تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی, اس کے اندر بعض طور پر الفاظ ہیں کہ جب بھی آپ نماز کے اندر بیٹھتے تھے تو آپ اپنے یعنی کہ دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے کے اوپر رکھ کے اور یعنی کہ انگوٹھے سے بیچ کی انگلی, یہ الفاظ ہیں کہ اذا جلس فی الصلاۃ وضع یدیہ علی رکبتہ ورفع اصبعہ الیمنی التی تلی الابہام فدعا بہا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز میں بیٹھتے تو اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھتے اور جو انگلی انگوٹھے کے قریب ہے اس سے اشارہ کرتے یہاں تک کہ آپ کا بائیں ہاتھ بائیں ران پہ ہوتا. اچھا, اسی طرح یہ مسند احمد ہے, اس کی جلد نمبر 8 کا اور صفحہ نمبر ہے 249, حدیث نمبر ہے 19063. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ تکبیر کہتے دونوں ہاتھ بلند کرتے شروع نماز میں, اور اسی طرح تکبیر کہتے جب رکوع کرتے اور دونوں ہاتھ بلند کرتے, اور اسی طرح آپ اپنے ہاتھ بلند کرتے رکوع سے اٹھتے وقت اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے, اور جب سجدہ کرتے فوضع یدیہ حذو اذنیہ تو آپ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں سجدہ کرتے. یہ ہم نے سجدے کی بحث میں اس حوالے سے پڑھا تھا, آپ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں سجدہ کرتے. ثم جلس فافترش رجلہ الیسریٰ, پھر آپ بیٹھتے تو آپ بائیں پیر پر بیٹھتے, بائیں پیر کے زور پر آپ بیٹھتے. ثم وضع ید الیسریٰ علی رکبتہ الیسریٰ, پھر آپ اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے کے اوپر رکھ لیتے. ووضع ذرع الیمنی علی فخذ الیمنی, پھر آپ اور اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں ران کے اوپر رکھ لیتے. ثم اشار بالسبابہ, پھر آپ اشارہ کرتے سبابہ سے, سبابہ کہتے ہیں شہادت کی انگلی, اس انگلی کو پھر آپ اشارہ کرتے سبابہ سے. ووضع الابہام علی الوسطی, اور آپ انگوٹھے کو بیچ کی انگلی سے ہلکا بنا لیتے. وقبض سائر اصابع, اور اس کے علاوہ سب انگلیاں بند کر لیتے. ثم سجدہ, پھر آپ سجدہ کرتے, پھر آپ سجدہ کرتے. اور اس سے وہ بات بالکل بات ہو جاتی ہے میں جو تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان اذا جلس فی الصلاۃ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز میں بیٹھتے, یہ آپ کی کیفیت ہوتی. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تشہد میں تو ہاتھ ہم اس طرح رکھ لیں گے اور 2 سجدوں کے درمیان میں ہاتھوں کی کوئی کیفیت نہیں ہوگی. یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں تو واضح الفاظ ہیں کہ جلسے کی آپ نے کیفیت بتائی, اس کے بعد فرمایا ثم سجدہ, پھر آپ سجدہ کرتے, یعنی دوسرے سجدے کی طرف اشارہ کیا. تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسے کے اندر بیٹھنے کا ایک باقاعدہ طریقہ اور حیت تھی. اچھا, پھر اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں سنن نسائی ہے, اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 436 ہے, کتاب الصلاۃ ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے اہناء السبابۃ فی الاشارہ, کہ یعنی کہ انگلی کو, یہ جو انگلی ہے سبابہ کی, اس کو اشارے میں جھکانا ہے, اس کو اشارے میں جھکانا ہے. اس کے تحت حدیث نمبر 1277 ہے. مالک بن نمیر خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب بیٹھتے تھے دائیں ہاتھ دائیں ران پر رکھتے اور کلمے کی انگلی کو اٹھاتے تھے اور اس کو کچھ تھوڑا سا خم کیا ہوا ہوتا تھا اور آپ اس سے دعا کر رہے ہوتے تھے, آپ اس سے دعا کر رہے ہوتے تھے. اچھا دیکھیں, اس حدیث سے ہمیں پتہ لگا انگلی ایسے نہیں ہونی چاہیے, انگلی ایسے نہیں ہونی چاہیے, یہ اس طرح انگلی کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے, انگلی میں خم ہونا چاہیے, یہ انگلی میں خم ہونا چاہیے. اور بعض راویوں نے تو یہ تک بھی بیان کیا ہے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ والی روایت میں کہ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی انگلی حرکت کر رہی ہے, تو وہ حرکت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خشوع اور خضوع کے ساتھ جب نماز پڑھتے تھے تو نماز میں, جیسے میں نے رفع الیدین کے مسئلے میں بتایا تھا کہ آپ نے کانوں
تک کندھوں تک سینے تک تینوں جگہ پر آپ سے صحابہ نے روایت کیا ہے. نماز میں مثال اگر 4 رکعت نماز ہے تو 10 مرتبہ رفع الیدین ہوتا ہے. اور آدمی اگر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ کبھی گمان نہیں رہے گا کہ اب میرا ہاتھ اٹھ کے کہاں تک آیا, اس کو یہ گمان نہیں رہے گا. تو اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ وہ انگلی سے جب دعا کر رہے ہوتے تھے اور مستقل, جیسے کہ ہم پڑھیں گے اعتدال کے ساتھ, آپ کا جلسہ بہت طویل ہوتا تھا, خاص طور پہ تشہد والا تو بہت زیادہ طویل ہوتا تھا, تو وہ انگلی گر جاتی تھی, وہ انگلی اس طرح گر جاتی تھی, آپ اسے پھر اٹھا لیا کرتے تھے, پھر گر جاتی تھی تھوڑی دیر میں, پھر آپ اسے اٹھا لیا کرتے تھے, پھر گر جاتی تھی تھوڑی دیر میں. لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کو کسی مخصوص جملے یا لفظ پہ نہیں اٹھایا آپ نے, کہ ہمارے ہاں بعض لوگ ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اٹھا لیتے ہیں, یہ نہیں. آپ نے اسے کسی مخصوص جملے یا لفظ پہ نہیں اٹھایا, اور نہ ہی اس کو بالکل آسمانی طرف سیدھا کیا ہے, نہ کہیں اور بالکل سیدھا کیا. آپ کی انگلی ایک مخصوص رخ پہ خم زدہ ہوتی تھی, خم زدہ, تھوڑی سی جھکی ہوئی, اور وہ رخ کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اچھا جی, پھر اس کے بعد یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں صحیح ابن خزیمہ ہے, اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 600 اور 610 ہے. امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ میں باب قائم کیا, باب الاشارہ بالسبابہ الی القبلۃ فی التشہد. اس کے تحت حدیث نمبر 719 ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی کہ وہ علی بن عبد الرحمن وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ نماز میں کنکریوں کو اپنے ہاتھ سے ہلا رہا تھا. جب وہ پلٹا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, جب تم نماز میں ہو تو کنکریوں کو مت ہلاؤ کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے, البتہ تم وہ کرو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. دیکھو, اپنی طرف سے کوئی عمل نماز میں نہیں کرو. وہی ہاتھوں کو حرکت دینے کا, میں نے ہاتھوں کی ہیت بتائی کہ یہ کون سا ہاتھ کہاں ہاتھ میں, کس قیام میں, کس رکن میں کہاں پر ہاتھ رکھنا ہے. تو اب یہاں بھی دیکھیں کہ وہ ان کو دیکھا جب وہ جلسے کی حالت میں زمین پہ کنکریوں سے کھیل رہے ہیں, تو ان کو کہا یہ مت کرو, یہ شیطان کی طرف سے, وہ کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تمادی کہتے ہیں کہ آپ نے کر کے دکھایا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھایا. کس طرح؟ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی دائیں ران پر رکھا اور اپنے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی قبلے کی طرف اشارہ کیا. سبابہ کی انگلی کو, یہ شہادت کی انگلی کو قبلہ رخ کرتے ہوئے تھوڑا سا خم دینا ہے. قبلہ رخ ہوگی, خم ہوگا, بیچ کی 2 انگلیاں بند ہوں گی, انگوٹھے اور یہ بیچ کی انگلی سے ہلکا بنایا جائے گا, شہادت کی انگلی, یہ سبابہ کی انگلی, یہ قبلہ رخ ہوگی, اس طرح کہ اس میں تھوڑا خم ہوگا. اچھا, پھر اسی طریقے سے جلسے کی ایک بنیادی جو چیز ہے وہ سمجھے گا, اس میں بڑا ہم غفلت برتتے ہیں. میں نے رکوع کے بعد علیہ قیام میں بھی اس کی طرف توجہ دلائی تھی. دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری کتاب الصلاۃ ہے, پہلی جلد ہے کتاب الصلاۃ, اس کی صفحہ نمبر 499 پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا, باب امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا یتم رکوعہ بالاعادہ. اس کے تحت یہ حدیث نمبر 7 سے 56 ہے, مشہور حدیث ہے, ہم پہلے 2-3 مرتبہ اسی سلسلے میں پڑھ چکے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے ہیں. ایک شخص آیا, اس نے آ کے نماز پڑھی, پھر آ کے آپ کو سلام کیا, آپ نے سلام کا جواب دیا اور اسے پلٹا دیا اور کہا جا نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی ہے. ایسا 3 سے 4 مرتبہ ہوا. پھر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جتنی بہتر طریقے سے نماز پڑھ سکتا تھا میں نے کوشش کی, اب آپ مجھے سکھائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہے, پھر تجھے قرآن میں سے جو آسان ہو اسے پڑھ, اور پھر اطمینان سے رکوع کر یہاں تک کہ تو اس میں یعنی کہ تو رک جائے, ٹھہر جائے. پھر سر اٹھا یہاں تک کہ سیدھا کھڑا ہو جائے, پھر سجدہ کر اور اس میں ٹھہر جائے یہاں تک کہ تو اطمینان سے سجدہ کر لے, اور پھر سجدے سر اٹھا اور بیٹھ جا حتی تطمئن جالسا, یہاں تک کہ تو اطمینان سے بیٹھ جائے. یہ ایسے نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ ایسے نہیں ہے. سجدے سر اٹھا کے بیٹھنا ہے, اور سجدے سر اٹھانے کے بعد جلسے میں تھوڑی دیر, وہ کیوں وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور پھر اس باب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے, باب و حد اتمام الرکوع والاعتدال فیہ والاطمانینۃ. اس کے تحت حدیث نمبر 755 ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجدہ اور سجدوں کے درمیان کا بیٹھنا, اور سجدوں کے درمیان کا بیٹھنا
اور رکوع کے بعد کا قیام یہ سب قریب قریب برابر ہوتے تھے سوائے پہلے قیام اور تشہد کے. یعنی آپ کا رکوع، سجدہ، جلسہ اور رکوع کے بعد کا قیام یہ برابر ہوتا تھا. میں نے پہلے بھی دونوں تینوں درسوں میں توجہ دلائی ہے کہ رکوع اور سجدے کی تسبیحات وہ کثیر ہیں. رکوع اور سجدہ ٹھہر کے کرنا ہے اور کچھ نہیں. تو ابھی یعنی کہ رکوع کے بعد کے قیام میں ہم نے پڑھا تھا، اور آج ہم نے نماز کے ترجمے اور تفسیر کے درس کے اندر پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھ کے ربنا ولک الحمد اللہم ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک العبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذو الجد منک الجد پڑھتے تھے. یہ تو میں نے بہت تیزی سے پڑھا ہے، حالانکہ اس کو ٹھہر کر پڑھنا ہے جو نماز کا حقیقی طریقہ ہے. تو اگر آدمی جب اتنی دیر اس دعا کو پڑھ رہا ہے اور وہ دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے وقت کی کیفیت صرف اتنی رکھے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کیا دونوں سجدوں کے درمیان کا اور رکوع سے اٹھنے بعد کا قیام ایک برابر ہوا؟ رکوع کے بعد کا قیام اور دونوں سجدوں کے درمیان کا جو جلسہ ہے یہ ایک برابر کا ہونا چاہیے تغلیباً، یعنی قریب قریب، لازمی نہیں ہے، قریب قریب، جیسے کہ خود وہ بھی بتا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب اذا لم یتم الرکوع، اور اس کے تحت حدیث نمبر 754 ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ رکوع اور سجدے پوری طرح نہیں کر رہا تھا، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، اگر تو مر گیا تو اس طریقے پر نہیں پڑھے گا جس ملت پر اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تھا. اب بتائیں یہ نماز کی باتیں کوئی معمولی باتیں؟ اگر آپ نے جان بوجھ کے کسی بھی رکن کو ترک کیا یا اس طریقے سے نہیں کیا کہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو ہماری نماز ہوگی ہی نہیں. اور سنیں پھر اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کا کتاب الصلاۃ کا صفحہ نمبر 515 ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت باب المکث بین السجدتین، اس کے تحت حدیث نمبر 752 ہے. ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھاؤں گا اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، اس طرح نماز پڑھاؤں گا جس طرح میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا ہے. ثابت کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی عمل نماز میں کیا جو میں تم کو کرتے نہیں دیکھ رہا ہوں. یعنی ثابت البنانی نے اپنے زمانے میں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے، انہوں نے اپنے زمانے میں کسی کو دیکھا کہ وہ یہ کوتاہی کر رہا ہے، تو ثابت کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جملے کے بعد کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کے دکھاؤں گا جس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، تو میں نے ان کو اس یعنی بیان کے اندر ایک ایسی بات بتاتے دیکھا جسے میں تمہیں کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہوں. اور وہ کیا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رکوع کر کے سر اٹھاتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ شاید بھول گئے ہیں، اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان میں اتنی دیر بیٹھتے ہیں کہ کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ شاید بھول گئے ہیں. ایمانداری سے ایک بات بتائیں، کیا ہم دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے ہیں؟ اور اگر ہم دونوں سجدوں کے درمیان میں اتنی دیر نہیں بیٹھتے، پھر وہی جیسے میں نے پہلی درس میں بھی یہ بات آپ بھائیوں کو کہی تھی اس حوالے سے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، پھر ہماری نمازوں میں وہ تاثیر کیوں نہیں ہے؟ بھائی آپ کی نمازوں میں اس لیے تاثیر نہیں ہو پا رہی ہے کہ آپ نماز کو اس طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھائی ہے، سمجھائی ہے. اچھا جی، اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو دونوں سجدوں کے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اتنی دیر تک اور بیٹھنے کا حکم دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں ابو داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 432 ہے، کتاب الصلاۃ ہے. امام ابو داؤد نے باب قائم کیا، باب الدعاء بین السجدتین، دونوں سجدوں کے درمیان دعا پڑھنے کا بیان.
اس کے تحت یہ حدیث نمبر 841 ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان پڑھتے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ وہی میں نے جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ ہم تو تیز پڑھ رہے ہیں، نماز میں تو اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے گا۔ تو اللہم اغفر لی، اے ہمارے اللہ ہماری مغفرت کر دیجئے، ورحمنی ہم پر رحم کیجئے، وعافنی ہمیں عافیت دیجئے، واہدنی ہمیں ہدایت دیجئے، وارزقنی ہمیں رزق عطا کیجئے۔ دو سجدوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ اور دیکھیں اگر مثال کے طور پہ کسی بھائی کے ذہن میں کوئی خیال گزرے اس حدیث کے راوی کامل ابو العلا کے اوپر بعض محدثین نے جرح کی ہے، تو اس وجہ سے یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 206 کتاب المساجد ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پاز کیجیے گا، اس کی تائید یہ صحیح مسلم اور جلد نمبر 7 کے صفحہ نمبر 469 سے ہو جاتی ہے۔ یہ امام نووی نے کتاب الذکر و دعا کے اندر اس کے اوپر باب قائم کیا، باب و فضل التحلیل و تسبیح و دعا۔ اس کے تحت حدیث نمبر 6725 ہے۔ ابو مالک اشجعی وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز سکھا رہے ہوتے تو آپ اس کو ان کلمات کے ساتھ دعا کرنے کے لیے کہتے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس دعا کی اصل تو صحیح مسلم میں موجود ہے، دو سجدوں کے درمیان پڑھنے کے مسئلے میں کہ یہ دعا دو سجدوں کے درمیان پڑھی جائے گی، اس میں کامل ابو العلا جو راوی ہے اس کے اوپر جرح کی جاتی ہے، لیکن صحیح مسلم کی روایت کی تائید سے الحمدللہ وہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ دو سجدوں کے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک آخری بات آپ بھائیوں کو بتاؤں، پھر انشاءاللہ ہم اگلے درس کے اندر پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق رکعت کے اندر جب آپ دو سجدے کرتے تھے، پہلا سجدہ تو دوسرے سجدے کی طرح ہی ہوگا، ہم نے پہلے سجدے کا طریقہ سمجھ لیا، جلسے کا طریقہ سمجھ لیا۔ پہلا سجدہ دوسرے سجدے کی طرح ہی ہوگا۔ کوئی آدمی کہتا ہے نہیں دوسرا سجدہ پہلے کی طرح نہیں ہوگا، اس کے ذمہ دلیل ہے کہ اگر اس دوسرے سجدے کی حیت میں، کیفیت میں، دعاؤں میں کوئی فرق ہے وہ آپ بتا دیں، تو وہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، ورنہ پہلا سجدہ دوسرے کی طرح ہی ہے، جیسے پہلی رکعت دوسرے کی طرح ہے سوائے چند چیزوں کے۔ اچھا جی، اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت سے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ ایک تو وہی ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت صحیح بخاری کے اندر جو کتاب الصلاۃ میں ہم نے پڑھی تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سر اٹھاتے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اسی طرح دوسرا سجدہ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، اس میں یہ الفاظ ہیں، صحیح بخاری ہے میرے ہاتھ میں کتاب الصلاۃ ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 517 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ باب قائم کیا، باب کیف یعتمد علی الارض اذا قام من الرکعات، کیسے زمین سے اٹھے کہ جبکہ رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ابو قلابہ الجرمی رحمۃ اللہ علیہ جو مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ نماز میں دوسرا سجدہ کر کے اٹھتے تو بیٹھتے، دوسرا سجدہ کر کے اٹھتے تو سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، بیٹھتے اور زمین پر ٹیکا دے کر پھر اٹھتے تھے۔ یہ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو فقہا و علماء کی اصطلاح کے اندر جلسہ استراحت کہا جاتا ہے، یعنی کچھ دیر کے لیے رکنا۔ بعض لوگ ہمارے ہاں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں بڑھاپے کی وجہ سے کیا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن ایسی بات کہنے سے پہلے نا آدمی کو سب سے پہلے شرم آنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمر ہوئے تھے، بوڑھے نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمر تو ہوئے تھے، عمر والے تو ہوئے تھے، بوڑھے یہ ہم کوئی عقیدتی بات نہیں کر رہے ہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر میں آپ بڑے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو جواب میں کہا بڑے تو وہی ہیں، بوڑھا میں ہوں، بڑے تو وہی ہیں، بوڑھا میں ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک بوڑھے نہیں ہوئے تھے،
آپ معمر ہوئے تھے. آپ کی عمر بھائی اس سے اندازہ کر لینا 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے. اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما جو کربلا میں جب شہید کیے گئے ہیں اس وقت ان کی عمر 67 سال تھی. کتنی؟ 60 اور 7. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 60 اور 3 سال کی عمر میں, 63. اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کے اندر جب وہ شہید کیے گئے ہیں تو اس وقت میں ان کی عمر تھی 60 اور 7, 67, 67. لیکن اس وقت میں آپ جوان تھے. اس وقت میں بلکہ ہمارے ہاں تو بعض لوگوں نے شہزادے لفظ استعمال کرتے کرتے ایسا کر دیا ان کو جو کوئی چھوٹے لڑکے سے تھے. وہ اس وقت آپ 67 سال کے ایک مضبوط جوان تھے. جب 67 سال کے حسین جوان ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں بوڑھا کہنے سے پہلے آدمی کو کم سے کم عمرانیات کا علم ہونا چاہیے کہ اس دور میں لوگوں کی عمریں کیا ہوتی تھیں. جو تم 63 سال کے ایک جوان کو بوڑھا کہہ رہے ہو, بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آج کی بحث تھوڑی ہو رہی ہے, آج سے 1400-1500 کے درمیان سالوں کی بحث ہو رہی ہے. 14 سال پہلے کی بحث ہو رہی ہے. اس وقت لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی. تو جلسہ استراحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جیسے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ جب دوسرا سجدہ کر کے اٹھتے رکعت کے لیے تو آپ پہلے بیٹھتے, زمین پر ٹیکا دے کر آپ جو ہے وہ اٹھا کرتے تھے. یہ لازمی جو ہے نا سنت ہے. اور جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سر اٹھاتے, دوسرے سجدے سر اٹھاتے تو آپ اللہ اکبر کہتے ہیں. باقی انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ.